السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز دوستو، میری ماں و بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ فی الحال کے زمانے میں جس سے بھی انسانیت گزر رہی ہے، جو بھی حالات ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس حالات کا حل نکالا جائے، کہ کس طرح ہم اس سچویشن سے باہر نکل سکیں۔ دیکھیں، اگر ہمارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاحیہ عمل اور ہمارے لیے جو ایک قابل عمل ایک کتاب دی ہے، وہ کتاب قرآن مجید ہے، جس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل رکھا ہے۔ اگر اس سال بھی ممکن ہوتا کہ ہم جا کے مسجدوں میں تراویح سنتے، تو ہمیں کل ایک آیت سننے کو ملتی پہلے پارے کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مشکلات کچھ بھی ہوں، حالات کچھ بھی ہوں، مصیبتیں کچھ بھی ہوں، آفتیں کچھ بھی ہوں، اگر ہمیں اس کا حل نکالنا ہے، اگر ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو اللہ نے ایمان والوں کو دو ہتھیار دیے، صبر اور صلات۔ کہ جب انسان صبر کرے گا اس حالت پہ، اور صبر کرنے کے بعد جب اللہ سے لو لگائے گا اور اللہ سے مانگے گا اس حال کا حل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت، اس مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اس لیے کہ ڈالنے والے بھی مصیبتیں اللہ ہیں، اور مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچانے کا اللہ ارادہ کر دے تو اسے اس کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر دے، تجھ تک کسی خیر کو پہنچانے کا ارادہ کر دے، تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اسے اس کی آڑ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے دو مومنوں کے لیے ہتھیار دیے ہیں، ایک صبر ایک صلات، کہ سب سے پہلے ہم اپنے حالات پہ صبر کریں، جو کچھ بھی حالات ہیں۔ آج یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو لوگ پریشان ہیں، اپنے معاشی اعتبار سے کہیے، اپنے گھریلو زندگی کے اعتبار سے کہیے، کچھ لوگوں کو کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، انسان بہت مجبور ہو چکا ہے۔ آپ نکل کر دیکھیں تو لوگ بڑے مشکلات میں گھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ ہم اس حالات سے کیسے نکلیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مدد مانگو تو صبر اور صلات کے ذریعے مانگو، کہ سب سے پہلے جو بھی میں نے حال بھیجا ہے، یا تو تمہاری آزمائش ہے، اگر تمہاری آزمائش ہے تو اس آزمائش پہ پورے کھرے اتر جاؤ، اور اس آزمائش سے کھرے اترنے کے لیے اللہ نے جو اعمال دیے ہیں انہیں اپنے آپ کو لاگو کرنا ہوگا، اپنی زندگی میں ان اعمال کو لاگو کرنا ہوگا، جس میں سب سے بڑا عمل وہ صلات ہے، کہ ہم نمازوں کا اتنا اہتمام کریں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ کہ ایک مثال کے طور پر ایک ماں کی مثال دی جاتی ہے، کہ ایک ماں ہوتی ہے جس کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ اس نے کبھی ماں کو اماں کہہ کے پکارا نہیں ہوتا ہے، تو ایک اللہ والے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت میری ایک مشکل ہے، اس مشکل کو حل فرما دیجئے۔ وہ حضرت کہتے ہیں کہ کیا مشکل ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ مجھے کبھی اماں کہہ کے پکارتا نہیں ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے، میرے پاس اس کا حل تو موجود ہے، لیکن تو اس حل کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ماں کہتی ہے کہ حضرت جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کے کڑوا حل ہے، تو اس کو تجھے یہ کرنا ہے کہ جب تیرا بچہ مدرسے کے لیے باہر نکلے تو تو نے اس کے دوستوں کو پکڑنا ہے، اور اس کے دوستوں کو کچھ چاکلیٹس وغیرہ دے کر اس بات پہ راضی کرنا ہے کہ جب میرا بچہ مدرسے کے لیے نکلے تو اس وقت اس بچوں سے کہنا کہ اس کو مارے پیٹے۔ تو ماں اپنے دل پہ پتھر رہ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے حل تو نکل آئے گا؟ تو اللہ والے کہتے ہیں جی بالکل نکل آئے گا۔ جب صبح ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کو نہلا دھولا کر تیار کراتی ہے، اور جب اپنے بچے کو مدرسے کے لیے روانہ کرتی ہے تو اس نے تو ساری پوری پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے
تو جیسے ہی بچہ باہر نکلتا ہے تو ایک کیواڑ کے پیچھے دیکھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب بچہ باہر نکلتا ہے تو جب اپنے ایک دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو دوست اس کا ہاتھ ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ کسی دوسرے سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے دھکا دے دیتا ہے۔ پھر وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے تو اسے اتنی زور سے دھکا دے دیتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے۔ جیسے وہ گر جاتا ہے تو بچے اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مار کھانا شروع کرتا ہے تو فوراً وہ درد میں آواز دیتا ہے، اماں۔ یہ ماں جو دروازے کے پیچھے دیکھتے کھڑی رہتی ہے، جیسے ہی بچے کی آواز سن کے دروازہ کھول کے اپنے بچے کو لپک لیتی ہے اور سارے بچوں کو دور کر دیتی ہے کہ جو میرا مقصد تھا اب وہ پورا ہو گیا، اب تم میرے جگر پارے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہی مثال ہماری اور اللہ کی کہ آج ہم نے اللہ سے تعلقات ہماری اتنے توڑ دیے، آج ہم اپنی دنیا میں اتنے پھنس گئے کہ اللہ کو یاد کرنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے کچھ حالات دے کر ڈال کر اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہوں۔ تو اس کے لیے آج کا سب سے بڑا پیغام پہلے پارے کی اس تفسیر سے یہی ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کر لیں، اپنے مسائل کا حل اللہ سے ڈھونڈ لیں اور اللہ سے لو لگانے والے بن جائیں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کو منوا کر اپنے مسائل کا حل کروانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمیں صبر و صلات کا پابند بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔